پیٹ میں اگر انصاف نہیں ہے، عدل نہیں ہے، شفافیت نہیں ہے تو آپ مجھے بتائیں ہم قوم کو کیسے لیڈ کر سکتے ہیں؟ آپ کہتے ہیں کہ اب قانون کے مطابق آئیں۔ میں نے 27 تاریخ کو فوری طور پر تحریک التوا جمع کیا ہے پشاور کے واقعہ پر، اور عثمان کاکڑ بھی بتا رہے ہیں کہ میں نے بھی جمع کیا ہے، لیکن آج آپ کے ایجنڈے پر وہی ہونا چاہیے تھا۔ ایک بات جناب چیئرمین صاحب، میں سمجھ رہا تھا کہ جناب شبلی صاحب کا تعلق پشاور اور کوہاٹ سے ہے، کے پی کے سے ہے۔ میں اور شبلی صاحب دونوں کے پی کے سے ممبر ہیں، اور جب انہوں نے صبح فرمایا کہ میں اہم ایشو پر بات کرنا چاہتا ہوں، مجھے 100% یقین تھا کہ وہ پشاور ہی سے اپنی بات کا آغاز کریں گے، اس لیے کہ پاکستان میں اس وقت اس سے بڑا واقعہ نہیں ہے۔ لیکن مجھے حیرانگی ہوئی کہ انہوں نے پشاور کی بجائے گجرانوالہ سے اپنی بات کا آغاز کیا۔ اس کا مطلب یہی ہے کہ انہوں نے گجرانوالہ کے درد کو تو محسوس کیا ہے، پشاور کے درد کو وہ محسوس اب بھی نہیں کر رہے۔ جناب چیئرمین صاحب، میں بحیثیت سینیٹر اور میرے ساتھ مشتاق صاحب، ہم دونوں کل پشاور میں رہے، اس مدرسے میں رہے، ہسپٹل میں گئے، ان شہیدوں کے وارثین سے ملے، زخمیوں کی عیادت کی۔ مجھے بے انتہا افسوس ہوا کہ ہمارے معلوم کرنے پر انہوں نے بتایا کہ یہ واقعہ چیئرمین صاحب اچانک نہیں ہوا ہے، اس لیے کہ انٹیلیجنس اداروں نے اس مدرسے کے طلبہ کو اور اساتذہ کو 3 دن پہلے بتایا تھا کہ تمہاری اوپر ایک حملہ ہونے والا ہے۔ اب سوال یہ ہے، حکومت سے سوال ہے، وفاق سے بھی، صوبائی حکومت سے بھی، آئی جی پی سے بھی، وزیر اعلیٰ سے بھی، گورنر سے بھی، صدر سے بھی، وزیر اعظم سے بھی، کہ اسی شہر میں آرمی پبلک سکول کا واقعہ ہوا تھا اور وہ بھی اسی طرح اس نوعیت کا واقعہ تھا۔ کیا حکومت کا فرض نہیں تھا کہ فوری طور پر وہاں اس مدرسے کو، مسجد کو، اور یہ دیر کالونی ہے بالکل آبادی کے درمیان یہ ادارہ موجود ہے، ان کو سیکورٹی فراہم کرتی؟ میری حکومت نے اس طرح کوئی اقدام نہیں کیا، اور واقعہ کے بعد جب میں اور مشتاق صاحب کل وہاں گئے، وہاں طلبہ بیچارے کھڑے تھے، اپنے ڈھنڈے کے ساتھ کھڑے تھے اور کہہ رہے تھے کہ ایک ایک نے آنا ہے کہ ہم تلاشی لے لے۔ کیا اس مسجد میں اتنے بڑے واقعہ کے بعد ہماری پولیس کا، ہمارے اداروں کا فرض نہیں تھا کہ اس کے بعد کوئی اور واقعہ ہونے سے پہلے یہ لوگ وہاں سیکورٹی فراہم کرتے؟ حکومت نے بے انتہا غیر سنجیدگی کا ثبوت دیا ہے اور اب بھی دے رہی ہے۔ عطور رحمان صاحب جو چیخ رہے ہیں کہ جو آرمی پبلک سکول میں واقعہ ہوا، تو میں خود گواہ ہوں کہ تیسرے دن ملک کے وزیر اعظم نے تمام سیاسی جماعتوں کو، آرمی چیف کو، تمام اداروں کے سربراہان کو پشاور میں بلایا۔ ہزارہاں اختلافات، سیاسی فیصلوں اور آپس میں جھگڑوں کے باوجود بھی ہم سب ان کے کہنے پر پشاور پہنچ گئے اور ایک نیشنل ایکشن پلان ترتیب دیا گیا، اور اس نیشنل ایکشن پلان کے نتیجے میں پاکستان میں امن رہا۔ لیکن شبلی صاحب جانا نہیں ہے، میں تو آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، آپ نے جانا نہیں ہے، بیٹھنا ہے، میرے سوالات کا جواب دینا ہے، میں نے آپ کو چھوڑنا نہیں ہے، ادھر بیٹھنا ہے۔ آپ کا میں احترام کرتا ہوں، لیکن 2 دنوں سے آپ کے رویے میں تبدیلی آئی ہے، لگتا ہے کہ آپ کو بھی کچھ رنگ چڑھ گیا ہے۔ لیکن میں یہی کہنا چاہتا ہوں کہ آپ سنجیدگی کا مظاہرہ کریں، ہم سب پاکستانی ہیں، یہ ہم سب کے بچے ہیں، یہ پاکستانی بچے ہیں۔ اہم ایشو یہی تھا کہ وہ جو وارثین ہیں وہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ ہم کس کے ہاتھوں پر اپنے بچوں کا خون تلاش کریں۔ جناب چیئرمین صاحب، میں آپ سے عرض کرتا ہوں، میں کل چک درہ سے آیا ہوں، 2.5 سال کی بچی حریمہ شاہ اغوا ہو گئی ہے۔ 5 دن بعد رونے دھونے کے بعد حکومت کچھ نہیں کر سکی، بالآخر عوام نے خود تلاش شروع کیا، تو ایک پہاڑی سے 2.5 سالہ
हरीमा बच्ची की लाश वो बरामद हो गई। रोने धोने के अलावा हमारे साथ और कोई चीज नहीं है। अहम इशू यही है कि हमारे फातिमा बेटी, हमारे ज़ैनब बेटी, हमारे कराची का मौलाना आदिल, हमारे क्वेटा के बेगुनाह शेरी, ये मर रहे हैं। मुल्क में आग लगी है। शायद आप लोगों को इन एयर कंडीशन हालों में हालात का अंदाजा नहीं है। खुदा की कसम चेयरमैन साहब, लोगों के चेहरों पर मुस्कुराहटें खत्म हो गए हैं। जिन लोगों ने वोट दिया था इस पार्टी को वो भी परेशान है, जिन्होंने नहीं दिया था वो भी परेशान है। अब सवाल यह है कि वहां मस्जिद जल गई, वहां कुरान करीम जलाए गए, वहां मिशकात शरीफ बहुत मुकद्दस किताब है वो जलाई गई, वहां खून के धब्बे मौजूद है और इस वक्त पेशावर में एक जबरदस्त खौफ मौजूद है। जनाब चेयरमैन साहब, देखिए बाहर की दुनिया में अगर किसी बिल्ली और कुत्ते के साथ भी वाकया होता है, पूरी सिविल सोसाइटी और सरकारी इदारे अलर्ट हो जाते हैं, लेकिन रात गए तक वहां न वजीर आजम तशरीफ ले गए हैं। जनाब चेयरमैन, वजीर आजम तो खैर फिर भी इस्लामाबाद में वो जो चंद कदम के फासले पर वजीर आला है वो भी नहीं गए हैं। हत्ता कि उस इलाके का एमएनए और एमपीए भी वहां नहीं गए। मैंने पूछा क्यों नहीं गए, बताया कि लोगों के गुस्से की वजह से वो सामना नहीं कर सकते। आज गुस्सा ना हो तो कल आपने जाना है, यही हाथ तुम्हारे गिरबान में होंगे। मैं तजवीज भी देना चाहता हूं और तजवीज यही है कि आपका मुकाबला इस वक्त अपोजिशन के साथ है, लेकिन खुदा के लिए इस अपोजिशन के साथ लड़ने की बजाय अब दहशतगर्दों के साथ लड़े, गुर्बत के साथ लड़े, महंगाई के साथ लड़े, बेरोजगारी के साथ लड़े। और जिन दरिंदों ने हमारे सैकड़ों बच्चों को अगवा किया और बदकारी के बाद उसको कत्ल किया, दरगूर किया, उनके साथ लड़ने का ऐलान करे। ये आपका बयानिया अब चलने वाला नहीं है। आप कहते हैं कि इंडिया के खबरों को देके, शबली साहब आप इंडिया के चैनल को ना देके, आप पाकिस्तानी चैनल को देके, यहां के अखबारात को देके, यहां के सोशल मीडिया को देके, ताकि आपको मालूम हो कि आवाम क्या चाहते हैं। इसलिए जनाब चेयरमैन साहब, मैं अपनी बात को खत्म करना चाहता हूं, लेकिन आज की खबर बहुत ज्यादा अफसोसनाक है कि जनूबी एशिया में इस वक्त सबसे ज्यादा महंगाई पाकिस्तान में है। आखिर क्यों? या अपोजिशन की वजह से, या तुम्हारी नाअहली नालाकी और गलत फैसलों की वजह से है। जनाब चेयरमैन साहब, मैं हुकूमत से यही कहना चाहता हूं कि हमें जवाब दे कि इस वाक़े में कौन मुलव्वस है। कौम को इत्मीनान में ले ले कि 3 दिन बाद जब आप लोगों को पता चला, आपने क्यों हमारे बच्चों को सिक्योरिटी मुहैया नहीं की। और यहां एक मुफ्ती साहब का फतवा मौजूद है, वफाकी मिनिस्टर है, कि जब तक किसी कातिल का मकतूल का कातिल गिरफ्तार ना हो उस वक्त तक हुकूमत ही को कातिल समझा जाए। लिहाजा जब तक आप गिरफ्तारियां नहीं करते, मुजरिमों को सजा नहीं देते, वारिसीन की तसल्ली नहीं होती, तो हम तो हुकूमत ही को जिम्मेदार समझेंगे। बहुत शुक्रिया। थैंक यू सिराज साहब। अताउर रहमान साहब, अगर आप इजाजत